वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारर, मोहसिन नकवी भी शरीक थे। चीनी सदर ने दुनिया भर में 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तानी अवाम चीन की दोस्ती को दिल के करीब समझता है। We condemn terrorism in all its forms, including state terrorism. Among the SU members, Pakistan seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. पाकिस्तान की चीनी सालिसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास से खिताब में कहा, पानी समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकराती अमल की निगरानी चीन के सदर करें। हम महाज आराई नहीं, सिफारतकारी चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में गैर मुल्की मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। रियासती दहशत गर्दी समेत हर किस्म की तखरीबकारी की मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों का झूठा बयानिया दुनिया अब नहीं खरीदेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। मुस्तहकिम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। गाजा में जारी इसराइल के मजालिम हमारे दिल पर बोझ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO प्लस इजलास में खिताब किया, कहा मौसमियाती बहरान में मुश्तरका जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती आफात का मुसलसल सामना कर रहे हैं। माहौल दुश्मन गैसों के आलमी खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। तरक्की याफ्ता दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक का बोझ बांटना होगा। SCO एलामिये में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस खुजदार में हमलों और पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। कहा गया, अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। एलामिये में ईरान पर हमले की भी मज़म्मत की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आलमी निज़ाम चंद ताकतवर मुल्कों की इजारादारी पर नहीं चल सकता। आलमी निज़ाम में सब मुल्कों को बराबर हुकूक मिलने चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस धौंस, दबाव और यकतरफा फैसलों पर नहीं बल्कि ताउन और हम आहंगी पर कायम होनी चाहिए। ये साल आलमी हुक्मरानी के लिए एक फैसला कुन साल है। सदर शी जिनपिंग की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ बर वक्त और निहायत अहम है। SCO इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजेस बैनुल-अक़वामी उमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलियूफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी सदर पुतिन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना ज़्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। पहले रियासत फिर सियासत। सियासत के चक्कर में रियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से बात की, कालाबाग डैम पर मुत्तफ़िक थे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, डैम चाहिए याला हो या नीला फ़र्क नहीं पड़ता, दीगर डैम क्यों नहीं बनाए। हालिया सैलाब में 15 मंगला डैमों जितना पानी ज़ाया हो गया। अभी तो ये पानी समंदर में चला जाएगा, लेकिन जब पूरा साल पानी चाहिए तब पानी नहीं होगा। पाकिस्तान में डैम आमिरों के दौर में बने।
جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں۔ سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں، قوم کا سوچیں، پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، منی ڈیم بنائیں، ہم فنڈ مانگتے ہیں، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی، بپھرے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے، بستیاں زیر آب، وزیر آباد، جھنگ، بہاول نگر، مظفر گڑھ، عارف والا، چشتیاں متاثر۔ دریائے چناب کے ریلے نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی، دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل، جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کی تیز آبی ریلے نے مومیکا بند توڑ دیا، چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، 3 بند ٹوٹ گئے، دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان، دریائے چناب میں رنگپور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب اور رابی کا مشترکہ ریلا مظفر گڑھ کی حدود میں داخل ہو گیا، 28 دیہات ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی، اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ جھنگ، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوکاڑا اور بہاولپور ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا، ہریک اور فیروزپور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بونیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ بارش، برساتی پانی کا بڑا ریلا پیر بابا زار پہنچا، دکانوں، گھروں میں سیلابی پانی داخل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا، دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا، جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ، اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی، کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، پورا شہر پانی پانی، 40 منٹ کی بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سیکٹر G8، 9، 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں، گاڑیاں تیرنے لگیں، 12 کھو کے ندی نالے بپھر گئے۔ سیکٹر I11 اور F11 ہلال روڈ پر بھی پانی جمع ہوا۔ شدید بارشوں کی پیشگوئی پر انتظامیہ نے مارگلہ ہلز کے ٹریل عوام کے لیے بند کر دیے۔ راولپنڈی کے نالہ میں طغیانی خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، تمام ادارے ہائی الرٹ۔ راولپنڈی میں تجاوزات کے باعث خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالہ بپھر گیا، مری اور گرد نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ برساتی نالوں میں طغیانی، ایبٹ آباد، گلیات اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہراہیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سوات میں بھی موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیالکوٹ، ناروال اور شیخوپورہ میں بھی رات گئے بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے کہا صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیشگی اقدامات کرے، ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے۔
قوم کو چاہیے کہ وہ ان جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے. میں اس وقت میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا, حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا, پوری قوم ساتھ دے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر کی ARY کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی پیشکش کر دی. ابھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون. بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس. الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال. بحالی کے بعد پہلا بین الاقوامی پرواز شارجہ سے سیالکوٹ پہنچا. نجی ایئر لائن کی بین الاقوامی پرواز پر 170 مسافر سوار تھے. سیلابی پانی سے رن وے, ایپرن, ٹرمینل بلڈنگ اور ضروری آلات مکمل محفوظ. فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تمام ایئر لائنز نے فوری شیڈیول جاری کر دیا. پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہوڈور کے قریب حادثہ. پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید. شہداء میں پائلٹ میجر عاطف, کو پائلٹ میجر فیصل, فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول, حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں. حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار. کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. UAE دوسرے میچ میں بھی ناکام. ٹرائی سیریز کا تیسرا مارکہ افغانستان کے نام. شارجہ میں افغانستان نے UAE کو 38 رن سے شکست دی. UAE کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 150 رنز تک محدود. کپتان محمد وسیم کی 67 اور راہل چوپڑا کے 52 رنز رائگاں. راشد خان اور شرف الدین اشرف کے 3 شکار. راشد خان T20 میں سب سے زیادہ 165 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے. افغانستان نے پہلے کھیل کر 4 وکٹوں پر 188 رنز بنائے. ابراہیم زدران 63 اور صدیق اللہ اتل 54 رنز بنا کر نمایاں رہے. میچ سے قبل افغانستان میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. اور قومی کرکٹر آصف علی نے انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا. پاکستان کے لیے کھیلنا اعزاز کی بات تھی. لیگ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا رہوں گا. سوشل میڈیا پر پیغام. آصف نے 58 T20 اور 21 ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کی.